وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 21 سے 30 آج کا سبق ہے، اور آج کا موضوع کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 21 سے ہے، اور اس میں گزشتہ یعنی سبق بھی انہی آیت پر مشتمل تھا، لیکن تھوڑا سا بات چیت اس میں رہ گئی تھی. ایک تو ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کہ ان کو کیا میں نے کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے تو وہ اس سے سند پکڑتے ہیں، اس پر قائم ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں کر رہے ہیں اور انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. تو پھر پیغمبر نے کہا نہیں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن نَذِيرٍ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ. اس طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں بھجوایا. الا قال مترفوها، تو کہا ان کے خوشحال لوگوں نے انا وجدنا آبانا علی امتن، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور اسی طریقے پر ہم چلتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، انہوں نے کہا کہ کیا اس سے زیادہ اگر میں تمہیں ہدایت پیش کروں، اس سے سیدھا راستہ بتاؤں، تو پھر بھی تم انہی کے راستے پر چلو گے. تو انہوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم جو تعلیم تمہیں دے کے بھجوایا گیا ہے اس سے ہم انکار کرتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ مضمون رہ گیا تھا، یہ مترفوہا میں تھوڑا سا مضمون ہے کہ كذلك ما ارسلنا من قبلك من في قرية من نذير الا قال مترفوها، کہا ان کے خوشحال طبقے نے پیغمبر کو. تو یہ خوشحال طبقہ عام طور پہ انحراف کرتا ہے یعنی پیغمبر کی تعلیم سے. یہ اور میں اس طریقے سے بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آج کیا صورتحال ہے. یہ تو گزشتہ قومیں تھیں، ان کے لوگ تھے. آج کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہمیشہ پیغمبر کی تعلیم جو ہوتی ہے یا اس کی کامیابی کا مدعا جو ہوتا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. ایک بات جو ہے بالکل آپ نوٹ کر لیں، دنیا ہماری منزل نہیں ہے. اب جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی سمجھ میں تو دنیا ہی آتی ہے.
یہ بات بھی تو ہے نا. دنیا دار کی سمجھ میں دین کی باتیں نہیں آتی، کیونکہ اس کی منزل دنیا ہوتی ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں. اب آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو وہ اس کے سر سے اوپر سے گزر جائے گی. آج سامنے کرام یہ مترفوہا یعنی خوشحال طبقہ، آج دیکھیں ہمارا ایک طرز زندگی سیٹ ہو گیا ہے. پاکستان میں مثال کے طور پہ میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، ایک داڑھی منڈوانا، دین والوں کو اس کا مذاق اڑانا، تمسخر، پھر دین کا مذاق اڑانا، یہ ہماری ایک روایت، ایک کلچر بن چکا ہے. ہم عملی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کا عملی طور پہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ نہیں، یعنی اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ نہیں، ہمارا جو طریقہ ہے تو وہ مطلب ہونا چاہیے. اب ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک لباس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اسلامی شریعت میں، لیکن ابھی تو ہمارا کچھ قومی لباس آ گیا ہے. وہ ہمارے پہلے جو حکمران تھے کوٹ ٹائی پہنتے تھے یا وردی میں ہوتے تھے یا کوٹ ٹائی میں، پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے تو انہوں نے جو ہے عام طور پہ شروع کیا واسکٹ. تو لباس میں تو خیر مطلب اتنا وہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے پینٹ کوٹ کا عادی ہو، یعنی کوٹ پینٹ میں پھرتا ہو یا عادی ہو، یا بس گھر میں بھی بس وہ کپڑے اتارے گا تو وہ ایک لوز پجامہ پہن لے گا اور ایک لوز بنیان پہن لے گا، باہر جب نکلے گا تو کوٹ نیک ٹائی کوٹ وغیرہ یہ، اور جب گھر پہ آئے گا تو لوز طریقے سے بس وہ پجامہ وغیرہ پہن لے گا. یعنی میں یہ روایت کی بات کر رہا ہوں، ایک روایت ہے کہ ہم اس پر چلے آ رہے ہیں. اب عام طور پہ داڑھی ہمارا اس قوم کا شیوا نہیں ہے، اس قوم کا شیوا داڑھی شریف رکھنا سنت کے مطابق شیوا ہی نہیں ہے، تو ہم بھی نہیں رکھتے. عام طور پہ آپ دیکھیں بڑے بڑے اداروں کے سربراہان جو ہیں، آپ کے وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس اور یہ اور وہ کور کمانڈرز، عام طور پہ داڑھی منڈے. میں کسی پہ دیکھیں، میں قومی طور پہ بات کر رہا ہوں، ہم سب ایک قوم ہیں، اس میں وردی کا کوئی فرق نہیں ہے. ایک قوم ہے مسلمان، اپنے آپ کو تو کہتے ہیں نا مسلمان، پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن ایک رواج اور ایک کلچر ہے ہماری. ہم نے اپنے لیے ایک دین بنا رکھا ہے کہ ہم جی ہر صبح داڑھی منڈوائیں گے اور جناب وہ کوٹ ٹائی نیک ٹائی پہن کے خوب اچھی طریقے سے نا پھر نماز کا بھی خیال نہیں رکھیں گے. عام طور پہ آپ دیکھیں یہ بڑی بڑی جو مجلسیں ہوتی ہیں، میرا تو زیادہ کانٹیکٹ نہیں ہے لیکن میں سنتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کرکٹ والے جو ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ ہے اور روزے نہیں ہیں، پہلے یعنی آج سے کچھ عشرے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، بس رمضان میں بھی کھیل لیں اور بس ڈریسنگ روم میں جا کے کھانا پینا، نہ نماز نہ روزہ. یہ کرکٹ ٹیم کا میں بتا رہا ہوں. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ وہ کچھ لڑکے آ گئے جنہوں نے دین کی طرف اپنا، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اسی طرح نماز روزہ یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے اشرافیہ میں، نماز روزے کا پابندی یا دین کی. دیکھیں ہمارا ایک قومی مرض ہے، ایک عام قومی مرض ہے کہ ہم دین سے بیگانہ ہیں. کیوں؟ کہ ہماری منزل دنیا بن چکی ہے. تو جس کی منزل دنیا ہے دین اس کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ بات نوٹ کر لیں، جس کی منزل دنیا ہے اس کی آخرت یعنی دین اس کی ضرورت یا قرآن اس کی ضرورت نہیں ہوگی یا سنت رسول اس کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں ہم بیگانہ ہیں، قرآن سے ہم بیگانہ ہیں، بلا خوف تردید میں یہ بات کر رہا ہوں. رسول کی سنت سے بیگانہ ہے، اللہ کی توحید سے بیگانہ ہے. جانتے ہی نہیں ہے توحید ہے کیا. توحید تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیں اور اپنا رخ زندگی آخرت کی طرف بدل لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یہ دین ہے، یہ مومنوں کا طریقہ کار ہے، یہ شعار ہے ہمارا.
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ لیکن وہ شعار اس کو تو ہم بھول چکے ہیں، سامنے کا اپنے شعار کو بھلا چکے ہیں۔ بحیثیت دین، بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ دین کی پیروی کرنا ہمارا اب شیوا نہیں رہا ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی رضاؤں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا قومی طور پہ شیوا نہیں ہے۔ کتنی بھیناک صورتحال ہے، شرمناک صورتحال ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے کرنی تھیں اور یہ رہ گئی تھی۔ تو بہرحال یہ لوگ، دنیا دار لوگ دین کو نہیں چاہتے، ان کی ساری توجہ، چونکہ دیکھیں اب دنیا دار کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرے مخاطبین میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، لیکن یہ باتیں میں نصیحت یا خیر خواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے اور وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مقصود ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر ہوا کیا؟ آیت نمبر 25 میں فانتقمنا منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ آج وہ وقت ہے کہ مسلمان، جب یہ ہلاکو خانہ ہے نا ہم پہ چر دوڑا ہے، یہ وہ وقت تھا اللہ تعالیٰ کے انتقام کا۔ ایک مشرک کافر نے ہماری مسلمانوں کے، برائے نام مسلمانوں کے لاشوں کے پشتے کھڑے کر دیے، لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ انتقام تھا اللہ تعالیٰ کا، فانتقمنا منہم، اور وہ انتقام آج تک ہماری روش بھی جاری ہے، اللہ سے احکامات سے روگردانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی روش بھی جاری ہے انتقام کی۔ آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے زیر انتقام ہے، یہ ذلیل ہے اور خوار ہے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ جو بھی دین کو جھٹلائے گا اس کا وہی حشر ہوگا۔ یہود اور نصارہ کے ہاتھ سے جو گمراہ قوم ہے، جو اللہ کے غیظ و غضب کا جن پہ لعنت ہے، تو ان کے ہاتھوں سے ہمیں پیٹا جا رہا ہے اور پٹ رہے ہیں ہم، ان کے ہاتھوں سے ہم پٹ رہے ہیں۔ جو گمراہ قوم ہے اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج جو صدر ہے ٹرمپ، اخلاقی طور پہ دیوالیہ قوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے انگریز صرف ٹرمپ نہیں ہے، تو ساری قوم اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہے۔ ماں کے بستر پہ بیٹا چڑھ رہا ہے، بہن کے پاس جو ہے بھائی جا رہا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ زنا اور نکاح کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ اخلاقی طور پہ وہ قوم دیوالیہ ہے سامنے کی طرف۔ ظاہری طور پہ تو کیا ہو گیا اگر کسی کے پاس کچھ ساز و سامان کسی نے جمع کر لیا یا کارخانے بنا لیے، اخلاق اصل چیز ہے۔ اخلاقی طور پہ وہ قوم دیوالیہ ہے، اخلاق باختہ قوم ہے وہ۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتقام اس قوم سے ہمیں پیٹا جا رہا ہے، اس قوم کے ہاتھوں سے ہمیں پٹوایا جا رہا ہے۔ کون پٹوا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ ہم جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی قوم ہے، زبان سے کلمہ لا الہ ہے اور پھر عملاً شیطان، نفس اور شیطان اور رواج اور یہ اور وہ اور دنیا داری۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ بہرحال یہ ذرا سوچنے کی باتیں، اس پہ آپ سوچیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بھئی میں تو بیزار ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔
الا الذی، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدینی، وہ مجھے راستہ بتائے گا، میری ہدایت کرے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، انہوں نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اب یہ دیکھیں، دو جملوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے ایک خاص سبق ہے اور ایک خاص مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو گزشتہ مضمون جاری ہے و ساری ہے، اور وہ ہے آباء و اجداد کی تقلید۔ بظاہر شان نزول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، بظاہر مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کے حقیقی آباء و اجداد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے، جو کہ بت شکن تھے۔ ان کے آپ دیکھیں قوم عرب کی تاریخ جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ بنو اسماعیل تھے یا بنی اسرائیل تھے؟ یعنی یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی بنی اسرائیل، اور یا جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی ادھر جو سارے تھے مکے میں یا ادھر جو یعنی تو یہ سب جو یعنی ان کے آباء و اجداد جو تھے، مشرکوں کے آباء و اجداد۔ اور بات یہ ہے سامنے کرام، یہ مانتے تھے وہ کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر میں، یعنی یہ مکے میں یہ تھے، یہ آباد کس نے کیا تھا گھر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وہ بھی توحید پرست تھے، پیغمبر تھے اور توحید پرست تھے، اور ان کے جد امجد تھے۔ تو ان کے آباء و اجداد کی تاریخ تو اسلام ہے، ان کا طریقہ تو توحید ہے، ان کا میسج تو آخرت کی طرف دعوت ہے۔ تو اب یہ کیا، یعنی اگر کوئی اپنے حقیقی آباء و اجداد کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ ابراہیم ہے، اسحاق ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ سارے ان کے آباء و اجداد ہیں۔ تو تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں اور انہی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں؟ بہرحال یہ اس میں ایک مضمون تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو گمراہ پایا تو والد کی اتباع انہوں نے نہیں کی، والد کے کہنے پہ، ان کے مذہب پہ نہیں چلا، ان کے طریقے پہ نہیں چلا، بلکہ کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا، میرے پاس ایک ایسی بات آئی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میری اتباع کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو گمراہ پایا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ پایا، تو اس نے اپنی قوم کی بھی پیروی نہیں کی، والد کی بھی نہیں کی، بلکہ ان کی پیروی سے انکار کر دیا۔ اننی براء مما تعبدون وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے اپنے والد اور قوم سے کہ بھائی میں تو بیزار ہوں، جن کو تم پوجتے ہو میں بیزار ہوں، بس ایک ذات ہے جس کو میں نے پوجنا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے سیدھے راستے پر لگائے گا۔ تو بات یہ ہے فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اور وہ بات اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے، لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ، ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، اور ہمارے پیغمبر بھی انہی کی ملت پہ ہیں، انہی کی دین پہ ہیں۔ دین تو سب آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ایک ہی دین تھا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ،
ہمارے نبی کو بھی کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی. ملت ابراہیم کیا تھی؟ توحید تھی، میسج توحید تھا، آخرت کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس لیے یہاں بات کی گئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا. تو اس میں یہ نصیحت ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، یعنی اچھی بات جو ہے اپنی اولاد کو بھی اچھی بات کی نصیحت کرنا یہ ضروری ہے. بل متعت آباءہم، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو یعنی کفار کو، ان کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا، یعنی ان کو میں ڈھیل دیتا رہا. حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا. یعنی یہاں اس وقت کے مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ تمہارے آباء و اجداد تھے اور میں تمہیں انہی کی وجہ سے کھلاتا پلاتا رہا. اور مہلت تو اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کریمہ ہے سامنے کرام کہ مہلت دیتا رہتا ہے. تو بہرحال پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب یہ ہے کہ وہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یعنی اسی گھر کی وجہ سے تم لوگ ممیز ہو اور منفرد ہو، تمہارے سامنے یعنی ایک منفرد رویہ رکھا جاتا ہے، باقی دنیا میں معزز ہو اور خانہ کعبہ کے مجاور ہو. تو اب چاہیے فلیعبدوا رب ھذا البیت، اب چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اس سے یعنی ہمیں بھی دیکھیں بل مت ہر آیت میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے سامنے کا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوراک دیے جا رہے ہیں، زندگی دی ہے، ہمیں سب نعمتیں دی ہیں. اب اس کی وجہ سے اب چاہیے یہ کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں جو ہمیں یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی اور ہمیں نعمتوں سے بھی سرفراز فرما رہا ہے. تو اس کی ہم عبادت کریں. بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. ترجمہ سنا دیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے ان کے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، تو وہ یہ اس سے سند پکڑتے ہیں یا اس کو انہوں نے تھام رکھا ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ، اور اسی طرح میں نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا. الا قال مترفوها،
مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پہ پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، پیغمبر نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لے آؤں کہ اولو جئتکم، کیا میں لے آؤں تمہارے پاس بِأَهْدَىٰ مِمَّا، زیادہ ہدایت والی چیز، مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، جس پہ پایا تم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں مانتے، جو دین تم لائے اس کو ہم نہیں مانتے، اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، بس دیکھو کیا ہوا انجام مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد وقومہ، اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، ہاں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وجعل کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور یہی بات وہ اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ان کو میں متمتع کرتا رہا، ہؤلاء ان کو بھی، وآباءہم ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن اور پیغمبر آ گئے تو قالو، انہوں نے کہا، هَذَا سِحْرٌ، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نہیں مانتے، اس سے انکاری ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، But they say, we found our parents on a course, and we are guided in their footsteps. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Likewise, we sent no warner before you to any town, but the wealthy among them said, we found our parents on a course, and we are following in their footsteps. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. He would say, even if I bring you better guidance than what you found your parents following, they would say, we reject what you are sent with. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا
إنا بما أرسلتم به كافرون. So we wreaked vengeance upon them. Behold, then, what was the fate of those who deny? فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. When Abraham said to his father and his people, I am innocent of what you worship. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Except for he who created me, for he will guide me. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. And he made it an enduring word in his progeny, so that they may return. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. I gave these and their forefathers some enjoyment, until the truth and a manifest messenger came to them. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Or have we given them a book prior to this one, to which they adhere? ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. But when the truth came to them, they said, This is sorcery, and we refuse to believe in it. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।